بت پرستی اور قبر پرستی کیا ایک شے ہیں. اس جو میں نے گزارشات کی تھیں ادھر میں انشاءاللہ اس سے گزارشات کے گزارشوں میں یاد رکھ رہے ہیں. بت پرست اور قبر پرست انہوں نے نظریہ ہیک کے بت پرست نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس بت میں پا رہے ہیں یہ بت میری سنتا ہے، یہ بت جو ہے میری سن کے میری مشکل حل کرے گا. اور قبر پرست کا بھی یہ نظریہ ہوتا ہے کہ قبر اللہ میری سنتا ہے، میری پکار سنتا ہے، میری دعا سنتا ہے اور میری مشکل حاجت پوری کرے گا. دعا کا نظریہ ہیک کے بت بھی بے جان ہے اور جی قبر ہے وہ بھی بے جان ہے. بلکہ بت پرست بتوں کو ہٹ کے قبر پرست کو ہٹ کے حجر اور شجر انہوں کی پوجا کی ویسی ہے. مثلا گدائی روڈ ہے، گدائی جو ونو رستے سے ایک جھاڑی کھڑی ہے. وہ جھاڑی جو ہے خشک کی جھاڑی ہے، وہ کپڑے شپڑے لیرن تیران کھڑیاں سگڑیاں اور وہ نام پیر سگڑی ہے. تو ایک جھاڑی ہے، نہ اتنے قبر ہے نہ کوئی بت ہے نہ کوئی. مقصد ہے بے بت بھی بے جان ہے، جھاڑی جڑی ہے وہ بھی بے جان ہے. اس سے جھاڑی کے بن کے لوگ اتنے منتا منی اور منت کے طور پہ اتنے آن کے کپڑے کی لیرا سگڑیاں جنوں آتے ہیں وہ بنی نہ آ کے دے. بتوں تے جھاڑی دونوں بے جان چیز ہیں. اگر بتوں کی پوجا ہندو کریدا ہے سارا ایک مسلمان جڑا ہے جھاڑی کی پوجا کی کرے. اسی طریقے میں شاہ رخ الدین کے دربار سے ملتان قبر تو علاوہ وہ آس پاس کو جھاڑیاں مزار کے علاوہ آس پاس اور انہیں جھاڑیوں سے بھی چھاپر بنتے ہوئے اتنے کپڑے کی سگڑیاں لیران اور اتنے چھاپر ہے سارے پاس جھاڑیوں اتنے جتنی جھاڑیاں کھڑی ہیں دربار 5-6 جھاڑیاں کم بیش انہوں سے چھاپر بنتے ہوئے. تو مقصد ہے کہ دونوں کا نظریہ ڈاؤن ہے. جھاڑی ہے وہ بے جان ہے، بت جو ہے وہ بے جان ہے، قبر وہ بھی بے جان ہے. تو انہیں چیزوں کا نظریہ ڈاؤن ہے بت پرست اور قبر پرست کا. وہ ایک کے ہوتا ہے کہ یہ ساری پکار سن ہے اور ساری پکار سن کے ساری مشکل حل کرے ساری حاجت دوائی کرے. تو اسی طریقے مزارہ اور دربار کے جڑے پوسٹ تھے وہ بھی نہ ذریعہ بنتا ہے بت پرستی قبر پرستی کی بھی ایشین کے زمرے میں جانی یہ چیزاں یہ انہوں نے نا جی سپورٹ کریں گے. یہ چیزاں سپورٹ کریں گے. بہت ناچ گانا میلہ عرس باقی جہاں رسم و رواج ہیں انہوں دیا بازار دیا دربار سے یعنی عورتوں مرد اختلاط ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہیں کہ اتنے من کے بکرے چھترے ذبح کرنا وہ صرف اس بات سے ہوتا ہے کہ ایک کپڑا جو سب کچھ کرنا ہے. اگر تصا بت پرست دیکھو وہ اپنے بتن دیکھو فروٹا رکھ دیں کون کن چیزاں پہ ہوئی حالانکہ انہوں نے پتہ ہے کہ یہ بت کھا بھی نہیں سکتا. اور اسی طریقے یہ قبریں ہیں قبروں کے بعد کے لوگ بعض بار فروٹ رکھ دیں بعض بار کھان کی چیزیں رکھ دیں یا تو تقسیم کر دیں. نظریہ دونوں ایک ہوتا ہے کہ بت جو رکھے ہوئے ہیں وہ اس طرح رکھے ہوئے ہیں کہ ساری پکار سنتا ہے ساری حاجت پوری کریدا ہے تو خوش کرنا کرتا ہے. اور سارے کو جڑا ہے مزار ہوتے قبر ہوتے یہ چیز جڑے ہیں وہ اس طرح رکھے ہوئے ہیں کہ سارے پوجا قبر ہوتے چڑھائے ہوئے ہیں یا بکرے چھترے ذبح ہوتے ہوئے ہیں بیگم پکائی ہوئے ہیں. وہ اس واسطے کریں کہ ایک قبر آ ہے ساتھ خوش تھی ہے اور خوش تھی ساری پکار سن کے ساری دوائی یہاں نظریہ حکم لائی. باقی نظریہ ہوتا ہے بت پرست لاتا ہے وہ بھی چاہتا ہے وہ بھی آتا ہے کہ میں نے یہ اولاد دیتا ہے میری مشکلات کریدا ہے میرے روزگار میں نے جی قبر پرست نظریہ وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ سانو یہ اولاداں بھی دیتے ہیں ساری مشکل حل کریدا ہے ساری روزی برکت پہنچی ہے. یعنی اس طریقے کا نظریہ یہ ہوتا ہے. اور کئی تو اتوں آن کے بیٹے منگتے ہیں یا ایسی اپنا اولادوں کی خواہش ظاہر کریں اور منتا منی کہ ساری اولاد میں اصل یہ چیز آتے سن یہ بکرا دلوں چھکرا دلوں. مقصد کیا کرتا ہے کہ دعا کا نظریہ لانا
وہ ایک ہوندا ہے اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پورے دربار تے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دی اپنی اولاد کوئی نہیں لیکن لوگ ہیں تے اولاد واسطے یہ سارے انہاں دی بیعت ٹھایا گیا تو سارا وہ سی پتر ہو سی پتر ڈھایا گیا تھا ساری بچی ہو سی کوئی بندہ آ گیا کہ ساری بیڑی ڈھایا گیا کہ تیرا پتر ہو سی مقصد گل کرنا ہے کہ انہوں نے نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بیعت ٹھایا گیا تو بچہ ہو سی کہ آپ نے اولاد بولو کوئی نہیں تو یہ نظریہ رکھ کے تھے اتنے قبر کا طواف کرنا یا ساری چیزیں نہیں ہیں اتنے بلکہ یہ ہو رہا کیا آنا کمالیہ شہر ہے اس علاقے میں اور اتنے دربار ہے بابا ابن شاہ اور یہ دربار ہے یہ نیٹ سرچ کرو نیٹ پر ایک بھی ویسی اور اس دربار اتنے لکڑی کے آلے تناسب بنے اور جیڑی عورت کا بچی بچہ نہ ہوئے وہ اتنے بہن گی وہ اتنے بن کے تے دربار کا جڑا دیدا ہے لکڑی کا تناسب وہ لینی اتنے تو وہ اگر اولاد ہو وجے تو اس منت کے طور پہ وہ چیز جان کے دینا وہ چیز لکڑی کا بڑھا کے وہ منت کے طور پہ کے دینا تو یہ نظریہ جڑا ہے بھائی ہوں وہ بے جان چیز ہے قبر والے بے جان ہے لکڑی کا نسل بے جان ہے تو وہ چیزیں ساری نہیں ہیں انہوں نے راستے میں نظریہ دیتا ہو نظریہ انہوں کو ہوتا ہے بلکہ کراچی کے اندر سندھ کے اندر ایک اور دربار ہے اتنے بنو تو اتنے لوگ منت کے طور پہ انہوں کا کام تھی ہوئے تو منت کے طور پہ کھوتا دینا اور کھوتے میں سنوار کے شیرے شیرے کھوا کے خوبصورت بنا کے تھے منت طور پر چھوڑا ایسی بدعقیدگی اور بدعقیدگی ایسی کہ لوگوں نے سامنا پتہ نہیں ہے اصل سکیندرہ نہیں کیا مسلمان یہ کام کرنا پیا مسلمان ہو کے اللہ تعالیٰ رسول اللہ غلام سلوا کے وہ کام یہ کرنا پیا لکڑی کا اللہ بڑھا کے انہوں نے اولاد اولاد آسی اللہ تعالیٰ نے انہیں سارا جڑا ہے ذکر کیتا ہے اور انہوں جھنجوڑا ہے مسلمانوں نے جھنجوڑا ہے بت پرستوں نے جھنجوڑا ہے قبر پرستوں نے جھنجوڑا ہے کہ تو صحیح کہے کام کریں پہ ہو جی جڑے کام میں کریں نہ رہا یہ کام وہ تو امت سے ملا چھوڑیں تو وہ کام کریں نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسكن إليها اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یہاں جیسا ایک جوڑے جو ایک مرد جو پیدا کیتا ہے ایک آدمی جو پیدا کیتا ہے اور اس حضرت آدم علیہ السلام ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے اور بشر بھی آکے ہوئے ہیں کہ سارے انسانوں کا باپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم ایک بندے جو سارے انسانوں کو پیدا کیتا ہے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا بعد میں ان کا جوڑا بنایا یعنی ان کی عورت بنائی اور اللہ تعالیٰ نے عورت کی اس جسم حضرت آدم علیہ السلام نے جسم جو کر لیے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت نال کا جوڑا بنا چھوڑا ہے لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا تاکہ اللہ تعالیٰ نبی حضرت آدم علیہ السلام کو سکون حاصل کرے یعنی مرد بیوی تو سکون حاصل کرے جائے عورت مرد تو سکون حاصل کرے گی لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ یہ سورہ دنیا بیوی نے صحبت کی تھی کہ ہلکا جی حمل ٹھہر گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلکا جی حمل ٹھہر گیا اور اس حمل اس میں تکلیف نہیں ہونی تے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت نال حمل ٹھہرایا اور اس کو چاہ کے پھر دی ودیے فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اس وقت وہ چل ہو گئی بچہ 7-8 مہینہ کا ہو گیا ہے تب تم تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ بات وہ جو ہے رل کے اللہ تعالیٰ کو دعا کریں کہ یا اللہ اسان کوئی نیک بچہ عطا فرما یا اللہ سانو خوبصورت بچہ عطا فرما یا اللہ سانو صحت مند بچہ عطا فرما تا اسان تیرے شکر گزار بندے بنوے سوں اور تیرے شکر ادا کرے سوں تیرے شکر گزار بندے میں شامل ہوئے سوں لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں ان کی سخت اولاد لے لینا فلما آتاهما صالحا
وقت میں سنو خالص سونا تے صحت مند بیٹا عطا کر دینا وا تمہارا شرک کرنا لگ ویندے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا ہے لیکن شرک اوت نال کری دے پین یعنی جس وقت بچہ پیدا ہو ونجے اس تو بعد ایسے شرکی الفاظ بول دیں کہ وہ ایسے شرک پائے ویندے نا کہ اگلا بندہ سمجھدا ہے کہ شرکی الفاظ اور شرک کریندا پیا ہے یعنی وہ آدم کہ کوئی تاد ہے کہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اساں دربار تے گئے تے بیٹا ٹھہر تے پوتر جمع کوئی یاد ہے کہ اساں دربار پن شاہ تے گئے اوتھے لگی تے حالت نہ سمجھ کے رہتے پوتر ہوئے کوئی یاد ہے میں فلاں دربار تے منت منگیے تے پوتر ہوئے کوئی یاد ہے فلاں پیر دی نظر کرم میں لوتے کوئی یاد ہے کہ میں کان تے فلاں پیر دا ہاتھ تھے کوئی یاد ہے کہ میں فلاں دربار تے منت منیے کوئی یاد ہے کہ میں فلاں دربار تے نورات لا کے آئے ہیں یعنی بیوی بھی نورات تے گئے دربار تے بچہ پیدا ہو گیا ایسے یعنی شرک کے الفاظ بیان کرے دینا کہ کوئی بندہ بھی نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ پوت دیتے ہیں اور اس بعد جڑے نا رکھ دیں وہ بھی بیان رکھ دینا یعنی کوئی رکھتا ہے کہ بندہ علی دا بندہ کوئی بندہ نہ رکھتا ہے کہ عبد شمس دا بندہ کوئی نہ رکھتا ہے کہ امام بخش یعنی امام سن میں بخش ہے کوئی نہ رکھ دیں کہ پیرا نیتا یعنی یہ سن پیرا نیتا ہے یعنی ایسے شرکیہ نہ رکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات تعلق کوئی نہیں ہوتا حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ بچے میں نہیں بنا رہا لیکن جس وقت تم بچہ جم پائے تو سمجھ شرک کرنے لگ پہ دو ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم وہ میں شریک بنا دو جیڑا کچھ ہی نہیں پیدا کیتا ہویا بلکہ میرا پیدا کیتا ہویا تو تساں اس میں شریک بنا گندے ہو یعنی بال جمع تو بعد تساں شرک کرن لگ پیندے ہو تو اللہ تعالیٰ والا فرمائے کہ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تساں انہاں میں شریک بنا ہو کہ جڑے مدد کر ہی نہیں سکتے بلکہ تھاری مدد کرنا تا دور دی گل ہے وہ اپنی مدد ہی نہیں کر سکتے انہاں نوں شریک بنے تو پیدا کیتا انہاں دے بناونے وچ ذرا حصہ بھی کوئی نہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے تے انہوں میرا شریک بنایا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ اللہ دے نبی اللہ تعالیٰ نے اللہ نبی علیہ السلام فرمایا ہے کہ اے میرا پیغمبر اگر تم ہدایت کی طرف بلاویں اگر تم میری طرف بلاویں تو وہ میری تیری پیروی کو نہ کرے سن بلکہ وہ تیرے نال شرک کرن لگ پے سن سواء علیکم تساں دعوت دیو تاں برابر ہے تساں دعوت نہ دیو تاں برابر ہے تساں خاموش رہو تاں برابر ہے یعنی تھاری دعوت جڑا شرک کرن والا ہے تھاری دعوت نوں قبول نہیں کرنا تھاری قرآن حدیث نوں قبول نہیں کرنا تھارے واسطے یہ برابر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے شریک اس بندے نوں کرے میں کہ جس بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا زندہ ہوئے تے کچھ نہیں کر سکتا جس وقت فوت ہو وجے نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ سمجھ سکتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے بلکہ اپنی مدد ہی نہیں کر سکتا کہ تساں اس نوں اپنا اللہ دا شریک کرے دیو بلکہ اس حد تک لوگ آکھ دینا امداد کن از پہر غم آزاد کن کر دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر جیلانی یعنی اس نوں سب کوئی دیو جا خالی سنتا ہی کوئی نہیں خالی مدد کر ہی نہیں سکتا بلکہ اپنی مدد ہی نہیں کر سکتا کہ تساں اس نوں آدھے کہ امداد کن ساری امداد کر ساری مدد کر از پہر غم آزاد کن سارے تے غماں دے دریا آئے نا سارا غماں دے دریا وچ اٹھ ہیں سانوں اس غماں دے دریا تو آزاد کرو دین و دنیا شاد کن ساری دین بھی بہتر کر ساری دنیا بھی بہتر کر اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ تساں ہمارے نال شریک بنائے نا وہ اپنا تا در کے نال فرق کرنا تا در کے نال اپنا بھی کچھ نہیں کر سکتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ